خان صرف عوام کے لیے. وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا, مجھے سارے جیلوں میں پھراتے رہیں, لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا. مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی, عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جد و جہد کرے گی تو آزادی ملے گی, ورنہ غلامی آپ کا مقدر ہے. 10 لاکھ لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں, 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں استقبال کریں گے. ہاں فرشتے آ جائیں گے 10 لاکھ, بالکل جو ہے. یہ صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ شاید خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے, کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, کوئی بیک ڈور مذاکرات, کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں. واقعی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے؟ صاحب نواز شریف آ رہے ہیں اور گراؤنڈ سجایا جا رہا ہے, پھر بیانیہ بنایا جا رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا ہے. عید میلاد النبی ضرور آ رہی ہے, اس کے لیے تو میں نے دیکھا ہے جھنڈیاں بھی ہیں اور ساری کچھ بلڈنگ بھی سج رہی ہیں. لیکن ایک مجھے بتائیں, ایک مفرور سزا یافتہ مجرم کے خلاف کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح سے سجاوٹ کرے گا یا اعلانات کرے گا کہ وہ آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ کسی جو ہے سزا یافتہ کو یا جس کے وارنٹ نکلے ہوں بلا ضمانت, اس کو پناہ دینا بھی جرم ہے. 216 ذرا تعزیرات پاکستان پڑھ لیں. بھائی صاحب جو اس کو جہاز میں لے کر آئیں گے وہ بھی اندر ہوں گے, اور جو ان کو گھر میں رکھے گا وہ بھی اندر ہوگا. 216 یہ ہے قانون آپ کا. اطلاق کریں نا, کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ اور سبھی کو جو ہے قانون برابر ہونا چاہیے, تو برابر کریں. ایک عام آدمی کا تو گھر پہ جب کوئی مفرور جا کے رکتا ہے اس کے سارے گھر کو اٹھا لیتے ہو, ریڈ مار کے اس کی عورتیں, اس کے بچے, اس کے گھر کے افراد, اور ان کو تو 216 میں اندر کر کے ان کو سزا بھی کرواتے ہو کہ انہوں نے پناہ دی ہے ایک مفرور کو. تو یہاں تو ایک سزا یافتہ عدالتی مفرور ہے. کس چیز کی آپ بات کر رہے ہو؟ ایک تو جو ہے اگر اس نے آنا ہوتا تو 16 مہینے بھائی صاحب کی حکومت رہی ہے وہ آ جاتا. اور یہ جو لالی پاپ دیا ہے نا شہباز شریف نے, اپنے تو اس نے کیسز سارے 16 مہینے میں ختم کر لیے. اپنی کہنا نہیں چاہیے کلثوم نواز صاحبہ کے, حمزہ شریف شہباز کے, سلمان شہباز کے, اپنے تو سارے خاندان کے ٹبر کے کیسز اس نے ختم کروا لیے. بھائی صاحب کے تو نہیں کروایا, ایک کیس بھی بھائی صاحب کا نہیں کروایا, ختم. آپ کو نیت نہیں نظر آ رہی؟ اور پھر جب ماشاءاللہ چھٹی رخصتی کی ہے 16 مہینے کے بعد, تو پھر فرما گئے ہیں کہ میں تو 30 سال سے جو ہے ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. پھر ان کو پیغام دیا کہ میں ہی ہوں. اور پھر جب لندن جاتا ہے اور بیانیہ آتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا, نواز شریف کہتا ہے نہ باجوے کو چھوڑوں گا, نہ فیض کو چھوڑوں گا, نہ بابا رحمتے صاحب کا چیف جسٹس کو چھوڑوں گا, نہ کھوسے کو چھوڑوں گا, اور نہ ہی ایک سٹنگ چیف جج ہے سپریم کورٹ کا اس کو چھوڑوں گا. اور واپس جب بھائی صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہاں ان کو بڑے آرام سے ایک پیغام ملتا ہے کہ جاؤ اس کو بتا دو ہم تو اپنا مردہ کی بھی جو ہے, مرے ہوئے کا بھی ہم اپنا دفاع کرتے ہیں. تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی, ان کے نام لے کر کرنے کی؟ تو بھائی صاحب واپس تشریف لے گئے اور بڑے بھائی صاحب کو کہا کہ آپ بیانیے کو جو ہے یہ بدلیں. اب یہ اس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا؟ اچھا, شہباز شریف منع کرنے گیا اسے, اور نہ مریم کا کوئی فیوچر ہے نہ نواز شریف کا ہے. آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. البتہ لوگ تو پاکستان کا کوئی اس کو سواگت نہیں کرے گا, جیل کے قیدی ضرور ان کو جو ہے سواگت کریں گے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں, چور چور کے نعرے مار کے کرتے ہیں یا ان کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اچھا, خان صاحب اٹک جیل سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں جانا ہے, لیکن اس کے باوجود اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. وجہ صاف ظاہر ہے, وجہ صاف ظاہر ہے. یہ جس طرح ان کو توشہ خانہ میں سزا کرائی گئی ہے, جس انداز سے کرائی گئی ہے, جس بھونڈے طریقے سے کرائی گئی ہے, ان کو صفائی کا کلوز کر دیا گیا, وکیل کو بحث نہیں کرنے دی ہے, عدالت عالیہ کے فیصلے ماننے سے اس نے انکار کر دیا, اور جس طرح بلڈوز کر کے سزا کی, اور پھر اسی شام کو انعام کے طور پر لندن میں اس جج صاحب کو بھیج دیا گیا. یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جس نے ضمانت سائفر کی خارج کی ہے, اب وہاں اکٹھے, چونکہ شاہ محمود قریشی اسی جیل میں, تو یہاں اگر اٹک میں خان ہوتا تو پھر وہ ٹرائل تو نہیں چل سکتا تھا. اچھا, تو یہ ٹرائل چلانے کے لیے ایک ہی جیل میں بھیجا, اور یہ اب نیت ان کی یہی ہے کہ اس میں شرم آنی چاہیے. اس میں تو دنیا کا کوئی پاگل جج بھی ہوگا تو سزا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کے عزت اور ناموس کو للکارا ہے. ایک ڈونلڈ ڈو نے, ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنے وزیر اعظم کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے. اچھا, یہ ہے سائفر, اور یہی جو ہے بھٹو کے پھانسی دی گئی جب
تو ہینری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں. ہم نے ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑی تابعداری کی تھی. ہمارے جو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق سے مل کر اس کا تو کچھ نہیں کیا ہینری کسنگر کا, ہم نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا, پھانسی دے دی. یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر. اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ, کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے, کون سے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے تو اس میں کیا جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ہے کمزور ہوتی ہے یا ہٹ ہوتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے یا اس کو متاثر کیا جاتا ہے. اچھا, اور یہ 1923 کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لیے. 1923 ہی کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے. غلام ہو نا آپ, اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو تو سو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا. ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے, دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں, اور خان صرف عوام کے لیے, وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا مجھے سارے جیلوں میں پھراتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا. مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے, عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جد و جہد کرے گی تو آزادی ملے گی, ورنہ غلامی آپ کا مقدر ہے. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ شاید خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے, کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, کوئی بیک ڈور مذاکرات, کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں. واقعی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے؟ ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دیکھیں اس میں جو ہے دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے, اور اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے. پاکستان کا حل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ جتنا ریپریشن کریں گے, جتنا ظلم کریں گے, اتنی ہی یہ پھنستے چلے جائیں گے, دھستے چلے جائیں گے. کیونکہ خان کا گراف جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں, ان کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے, ہر روز بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ سیاستدان بجائے اس کے کہ کسی اور کی ڈکٹیشنز لیں, یہ آپس میں بیٹھ کر, اور خان کے بغیر نہ الیکشن ہوگا اس ملک میں, نہ ہو سکتا ہے, اور بلے کے بغیر اب آپ مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا, تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے. تو پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی نہ کرو میرے سامنے. لطیف کوثر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ نواز شریف کہہ رہے کہ میں وطن واپس آؤں گا, اگر چلو ڈیل کے خاطر اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے تو آپ کے لیے بھی تو خطرے, آپ بھی ملک سے پھر باہر مطلب جانے کے اوپر مجبور ہوں گے سر اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے, جس طرح آج کل ہو. ایک تو آپ خوش فہمی میں آپ کی پیش ہو سکتی ہے, لیکن یہ لکھ لو نواز شریف کبھی کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. یہ لکھ لو. عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے نا, آئے خود لڑے, اس کی ضمانت ضبط ہوگی. لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں نکال سکے گی. 10 لاکھ لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں, 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں استقبال کریں گے. ہاں فرشتے آ جائیں گے 10 لاکھ, بالکل جو ہے یہ. لطیف کھوسا صاحب, آپ پھر اگر میاں نواز شریف کو مستقبل میں وزیر اعظم نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ جمہور کو حق دو, یہ عوام کو حق دو, یہ کلیکٹیو وزڈم سانجھی سوچ کو یہ حق دو. یہی آئین کا تقاضا ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دس. میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو جو ہے نام لوں وزیر اعظم؟ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا استحقاق ہے, انہیں دو. یہی ریاست ہے, یہی آئین کہتا ہے, وہ جس کو بنائے. او بھائی کیا ہوگا اگر عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر پرائم منسٹر بن جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر, فاروق لغاری نے, سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے, اور اس وقت کے آرمی چیف نے ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں جھونکا تھا. 0 ایک سیٹ نہیں ملی تھی پنجاب سے, ایک 14 کی 14 نیشنل اسمبلی کی صرف سندھ سے تھیں, اور 3 اور تھیں. 17 سیٹیں بی پھر بھی لڑتی رہی, اور ریزیلینس ہے, اگلی دفعہ باؤنس بیک کیا. وہ کیا ہے یار, اگر عمران بن جائے گا کیوں اتنے خائف ہو اس سے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر لوگ چاہتے ہیں تو بنائیں, کیوں نہ بنائیں, بننے دیں. جس کو بھی اللہ عزت دیتا ہے, یا جس کو بھی عوام چاہتی ہے, اس کا حق ہے پرائم منسٹر بننے کا.